अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद टॉल प्लाजा से सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज खान के वकील का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ गिरफ्तारी के वक्त पेशावर के सहाफ़ी भी मौजूद थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इमरान रियाज खान के वकील की जानिब से तस्दीक की गई है कि सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टॉल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके वकील का यह कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह हुक्म है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान रियाज खान के साथ गिरफ्तारी के वक्त पेशावर के सहाफ़ी भी मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टॉल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और उनके वकील मियां अली अशफाक का ये कहना है कि जिस वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया उनके साथ पेशावर के सहाफ़ी भी थे। उन्होंने तस्दीक की है कि इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टॉल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है। इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान के वकील मियां अली अशफाक साहब। अली अशफाक साहब, बताइएगा कब गिरफ्तारी अमल में आई? जी, ये तकरीबन आधा घंटा पहले की बात है। इमरान रियाज खान ने मुझे जो एक उनके साथ एक और कुलीग जर्नलिस्ट है शीरी ज़ादा, जो फॉर्मर शायद एक्सप्रेस न्यूज़ में काम कर चुके हैं, वो भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से पंजाब पुलिस ने, जो कि बताया जा रहा था कि जी अटक से ये पुलिस आई है, और तकरीबन 6 से ज़ायद इंस्पेक्टर्स थे और तकरीबन इसी तरह 40-50 जो है उनसे ज़्यादा ये पुलिस वाले थे। और इमरान ने अपने मोबाइल से उस वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड की, जो कि बाद उनसे मोबाइल भी जो है वो स्नैच कर लिया गया। वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे जब ये इस्लामाबाद टोल प्लाजा से उनको अरेस्ट किया गया है। और आपको बताता चलूं कि इसी तरह जो इमरान रियाज खान, डॉक्टर मोइन पीरजादा, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, जितने पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं, इनके बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने एक क्लियर ऑर्डर पास कर रखा है, जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि विद इन दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि इन तमाम सहाफियों को पूरे मुल्क में से इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये जो गिरफ्तारी है वो उस ऑर्डर की क्लियर वायलेशन है। और इसी तरह उस ऑर्डर में लिखा था कि इन तमाम सहाफियों के खिलाफ मुल्क भर में जहां जहां जिस जिस सूबे में भी मुकदमात दर्ज हैं, उनका रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए, जो कि आज तक पेश ना किया गया है। अभी हमने एक कंटेम्प्ट पिटिशन जो सा है तौहीन अदालत की एक पिटिशन प्रिपेयर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को डिलीवर की है और उनसे गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने उनके नोटिस में लाया जाए, ताकि इसी वक्त अगर समाअत मुमकिन हो सकती है, कोर्ट अपनी ग्रेस शो करती है तो इसी वक्त करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस ले कि उसके ऑर्डर की वायलेशन हुई है और इमरान रियाज खान को आईजी इस्लामाबाद या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इंश्योर करेंगे कि ये इनको यहाँ पे पेश किया जाए अदालत के सामने। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा अली अशफाक साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, हमने देखा कि पहले सीनियर जर्नलिस्ट पर मुकदमात बनाए गए, फिर अयाज अमीर साहब पर हमला हुआ और अब हम देख रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सिलसिला कहीं रुकता दिखाई दे रहा है आपको? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। अभी जैसे अली साहब बता रहे थे उनके वकील के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि उनकी परमिशन के बगैर नहीं गिरफ्तार करना, ये तो कंटेम्प्ट होगा। अभी तक देखना ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी वर्शन नहीं आया। इस तरह तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है, अगर कोई इख्तलाफ राय है तो बताकर पकड़ें। कहा जा रहा है कि वो शायद मोटरवे से इस्लामाबाद आ रहे थे पेशावर से, तो उसमें रास्ते में इन्हें लोगों ने पकड़ के अगवा करके ले गए हैं। ताहम इसकी अफसोसनाक खबर है कि इस तरह सहाफियों पे आज तक कभी मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा इस तरह मुकदमात में गिरफ्तार किया जाए। खुदा ना खास्ता वो कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, अदारों से प्यार करता है, मुल्क से प्यार करता है। चंद दिन पहले याज मीर के साथ ये हुआ और आज ये अफसोस पे खबर है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा अली अशफाक साहब, अब आप चूँकि वकील हैं उनके, तो इस हवाले से अब क्या किया जा रहा है? कल सुबह कोर्ट से रुजू किया जाएगा इस पर, क्योंकि ये तो सरीहन तौहीन अदालत बनती है। 15 मिनट पहले हमने एक कंटेम्प्ट पिटिशन प्रिपेयर की है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को हमने वो सेंड कर दी है,
جس پر ہم نے گزارش کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس سے کہ اس کو کائنڈلی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ فوری طور پر ان کے نوٹس میں لائیں کہ ان کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے، بیکاز یہ بڑا ایکسپریسو اور بڑا کیٹیگوریکل قسم کا آرڈر تھا کہ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو پرائر پرمیشن ہے، یعنی کہ ان کی پیشگی اجازت کے بغیر کسی بھی صحافی کو جن کے اوپر مقدمات درج ہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی اس وقت مقدمے کی سماعت اگر کورٹ اپنی گریس شو کرتی ہے تو ممکن ہو سکے، اور اگر ایسا بدقسمتی سے اس وقت نہ ہو سکا تو کل صبح پھر ہم عدالت کے نوٹس میں، چونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات ابھی آ جائے، ادروائز پھر ہم صبح اس کے لیے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ جو اٹک میں پروسیڈنگ ہے اس کو چلائیں گے، بلکہ یہاں پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ کنٹمپٹ کی انیشیٹ کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہے گا بھٹی صاحب۔ ہم فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں گرفتاری کے وقت کی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں پولیس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ایک بندے کی گرفتاری کے لیے اتنی پولیس بھیجی گئی، اور سیکنڈلی یہ کہ بھٹی صاحب آج خان صاحب نے بھی کہا، آپ کا بھی نام لیا، ارشد شریف صاحب کا نام لیا، عمران ریاض صاحب کا نام لیا، سمیع ابراہیم صاحب اور معید پیرزادہ سمیت دیگر جو سینئر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر اب جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ کیا اس پر کر سکتی ہیں؟ نہیں، یقیناً صحافیوں کی تنظیمیں اس میں لیں گی، لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جرنلسٹ ہے، خدا نہ خاصہ ٹیررسٹ نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے۔ بڑی صاحب قطع کلامی کی معذرت، فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آج خان صاحب نے بھی مینشن کیا کہ سینئر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایاز امیر صاحب پر گزشتہ دنوں حملہ ہوا اور اب عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی آج ہی عمران خان نے ضمن میں ایک ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کو پیغام دیا تھا، اور اس بات کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا جو پاکستان میں جو ان صحافیوں کے ساتھ جو کہ اس حکومت سے ڈسینٹ کرتے ہیں سلوک ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے شدید احتجاج بھی اپنا جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو گرفتاری ہوئی ہے عمران ریاض کی، ہم اس کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ ضمانت کے باوجود ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کی، وہ اس کا نوٹس لے گی اور عمران ریاض کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ ان کی جو گرفتاری ہے وہ صحافت کے جو ہمارے صحافت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، آزاد صحافت کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اچھا فواد شاہ صاحب، ابھی بھٹی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے اب صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس طرح سے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب ایسی کیا خاص بات ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ملک میں ایک اس وقت فاشزم نافذ ہے۔ اس طرح کی حکومت جس کی عوام جس کے ساتھ نہیں ہے، وہ پھر ایک ایسے ذرائع سے جو ہے وہ رہنا چاہتی ہے کہ جس سے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ یہ مقابلہ کر سکیں عوام کا، اور یہ جو ان کی گرفتاری ہے یہ بھی اسی ضمن میں ہے، اسی طرف ایک قدم ہے جس سے لگ یوں رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ طاقت کے زور کے اوپر ہر صورت میں اپنے خلاف جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کو دبانا چاہتی ہے۔ اور عمران ریاض کئی دنوں سے اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے، پھر جو پیٹرن ہے FIR کا ان کے اوپر وہ بھی بالکل یہی ظاہر کرتا ہے، اور اور ان کی آواز دبانا مقصد تھا تاکہ وہ جو ویلاگز کر رہے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ عوام تک نہ پہنچ سکے، اور اب دیکھتے ہیں کتنا عرصہ وہ اس کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں۔ بڑی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ اور فواد چودھری صاحب سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو؟ فواد چودھری صاحب، آپ ماشاءاللہ خود ٹی وی پہ پروگرام کرتے رہے ہیں، میں نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے اور مارے بھی کھائی ہیں، لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں تاریخ میں ہوا کہ ایک جرنلسٹ پہ 15 مقدمات ہو جانا۔ کیا یہ جمہوریت کے منافی نہیں؟ کیا اس وزیر اعظم کو ریزائن نہیں دے دینا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے صحافیوں پر یا پولیٹیشنوں پر غداری کے پرچے اور خدا نہ خاصہ ملک دشمنی کے جیسی دفعات لگ رہی ہیں؟ فواد چودھری صاحب کا غالباً بھٹی صاحب رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھٹی صاحب،
یہ بتائیے گا بھٹ صاحب آپ کی جانب ہم آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں. خان صاحب نے آج اس حوالے سے کیا کہا تھا، پہلے اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. اور وہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ بالکل اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے جہاں سے مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹول پلازا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اطہر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے، ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے. بہرحال مجھے صبح انہی کی عدالت میں پیش ہونا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ مجھے اندر بند کر دیں، یہ مجھے جان سے مار دیں، یہ کچھ بھی کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اور جو صحافی باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، آواز اٹھائیں، بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں. کام نہیں چھوڑنا آپ نے. دیکھیں میں جرات کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں، دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی. یہ پیچھے پڑ گئے بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے. یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں. گاڑی آپ نے میری چھین لی، ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے، 20 FIR میرے پہ کروا لی. یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے، لو یہ بھی کر کے دیکھو. میں جا رہا ہوں پہ کریں یار ایسا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا، یہ بھی دیکھ لیں. یہ فون میرا اپنے پاس ہے. السلام علیکم. بٹ صاحب ہم ابھی وہ آڈیوز سن رہے تھے جس میں عمران ریاض خان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تماشا جاری رہے گا، اور جو صحافی باہر موجود ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں، وہ کسی صورت اپنی آواز کو بند نہ ہونے دیں. اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بس اب ایک گرفتاری کا ہی معاملہ رہ گیا تھا، وہ بھی میں دینے جا رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ گرفتاری دینے کے لیے چلے گا. بٹ صاحب آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میری اطلاعات کے مطابق 100% اور گرفتاریاں ہوں گی، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ساری عمر کی ہے، مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ایک صحافی کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈر جائے. یہ طاقت کبھی نہیں رہتی. بے شمار دیکھے اس طرح ایک دن میں 15 مقدمات کبھی بھی نہیں، بدترین ڈکٹیٹرشپ کی دور میں بھی نہیں ہوا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس ملک میں جمہوریت ہے، ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ حکم فرماتے ہیں، اس کے باوجود ایک آدمی کو ایسے پکڑے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی غیر ملک کا دشمن ہے، کوئی ایجنٹ ہے. تو یہ تو صحافت کے منہ پہ تھوک دیا گیا ہے ایک قسم کا. صحافت کو تو ایسی قدغن میرے پوری زندگی میں نہیں لگی کہ ایک آدمی بیل پہ ہو، ضمانت پہ ہو، اس کا اتنا قصور ہو، اپنی رائے اظہار کر رہا ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی خدشہ ہے، کوئی بات ہے تو اس سے بات کریں.